میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ اور تھرا اٹھو کہ جب غضب جبار اور قہر قہار جوش پر آتا ہے تو ایسے گناہ پر بھی پکڑ لیا جاتا ہے جسے بہت ہی معمولی تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر کی حکایت میں گزرا کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک حقیر تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے کھلال کر لیا اور پھر بے معاف کرائے وہ انتقال کر گیا تو پھنس گیا۔ ہم ذرا سوچیں، غور کریں، ایک تنکا تو کیا شے ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ نہ جانے کتنی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبایا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، بے وجہ دھمکایا اور غصہ کیا جس سے اس کا دل دکھا، ڈانٹ ڈپٹ کی، الغرض کسی طرح بھی بلا عذر اس کی دل آزاری کی یا قرض وغیرہ کھا لیا، بلکہ بغیر مجبوری کے ادائیگی قرض میں تاخیر ہی کی، یاد رکھیے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے مگر گھر کے اسباب وغیرہ بیچ کر قرض وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے اس کے ایک ایک لمحہ کا، خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس کو یوں سمجھیے گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا ہی رہے گا۔ الامان و حفیظ، جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو کوئی پورا قرضہ ہی دبا لے اس کا کیا انجام ہوگا؟ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں علماء کرام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی کا 3 پیسے قرض دبا لے گا، کل قیامت کے روز اس کو ان 3 پیسوں کے عوض 700 بار جماعت نمازیں قرض خواہ کو دینی پڑیں گی۔ بہرکیف دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ عزوجل اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک و پرہیزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آیا ہوگا مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و تلاش ہو جائے گا اور اسی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر تو آئے مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو تو مدعی آ جائیں اور عرض کریں، پروردگار
اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا، تو اللہ عز و جل اس کی نیکیاں ان مدعیوں کے دعوے کرنے والے مظلوموں کو دے دے گا۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور کوئی نیکی باقی نہ رہے، اور اگر مزید حقدار باقی ہوں تو ان کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں، پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے باوجود خالی خالی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔